رمضان المبارک کی پہلی رات کو ایک روایت کے اندر آتا ہے 60,000 قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے، دوسری روایت میں 1,00,000 لوگوں کو قید سے رہائی دی جاتی ہے، اور تیسری روایت میں 6,00,000 قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے رمضان المبارک کی ہر رات میں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اس آخری رات میں جتنے پورے رمضان المبارک میں قیدی رہا کیے گئے ہوتے ہیں، جہنم سے ان کو آزاد کیا گیا ہوتا ہے، آخری رات میں وہ ساری راتوں کو ملا کر جتنے قیدی بنتے ہیں اتنوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر یہ انعامات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرق، جب تک کہ اس ڈھال کو انسان پھاڑ نہیں دیتا۔ اور انسان اس ڈھال کو کیسے پھاڑتا ہے؟ گناہ کر کے۔ جب انسان روزے کے اندر کوئی گناہ کر دیتا ہے تو وہ روزے کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، وہ روزے کی ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، سب سے بڑا گناہ بدنظری کا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اندر آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں لیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہم نے نظروں کی حفاظت کرنی، اور دوسری چیز زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی۔ ان 2 چیزوں کی ضمانت آپ دے دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں دے دوں گا۔ تو غیبت زبان سے روزہ رکھ کے نہیں کرنی، غیبت تو ویسے بھی نہیں کرنی، لیکن رمضان المبارک کے اندر بالخصوص یہ گناہ ہم نے ترک کر دینے ہیں۔ اور کان کی بھی حفاظت کرنی، جس طرح غیبت کرنی گناہ ہے اس طرح غیبت سننی بھی گناہ ہے۔ جو کام زبان سے کرنے گناہ ہیں، گالی گلوچ، بری بات، غیبت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں زبان کا گناہ ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ زبان سے کرنا گناہ ہے، اس طرح کان سے سننا بھی یہ گناہ ہے۔ تو ہم یہ نیت کر لیں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کہ ہم نے نہ غیبت کسی کی کرنی ہے نہ سننی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے نہ جھوٹ سننا ہے، نہ کسی کی برائی بیان کرنی ہے نہ برائی سننی ہے۔ ہم نے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، حلال کا لقمہ کھانا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، پراگندہ بالوں والا، پریشان حال، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اللہم یا ربی اللہم یا ربی کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف یستجاب دعوتہم، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ملبسو حرام، مطعمو حرام، مشربو حرام، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا پہننا حرام ہوتا ہے۔ جب حرام کا لقمہ اس کے جسم کے اندر گیا، حرام کا نوالا اس کے جزو بدن بن گیا، تو پھر اس سے نکلنے والی عبادات کیسی قبول ہوں گی، اس کی دعائیں کیسی قبول ہوں گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے اندر اپنے رزق کی بھی حفاظت کرنی، حلال رزق سے سحری اور افطاری کرنی۔ تمام ساتھی نیت کرتے ہیں نا؟ اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے رزق لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے
رزق کے اندر برکت نصیب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کو حلال روزی نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی ساعتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔